آرٹیکل 63A کی تشریح، پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج، منحرف ارکان تاحیات نااہلی سے بچ گئے۔ منحرف اراکین پارلیمنٹ سے متعلق آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں خارج کر دی اور پی ٹی آئی منحرف ارکان تاحیات نااہلی سے بچ گئے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر سماعت کی۔ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اختلافی نوٹ لکھے، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے اکثریتی رائے دی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صدارتی ریفرنس نمٹایا جاتا ہے۔ سوال تھا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار ہو یا نہیں۔ آرٹیکل 63A اکیلا پڑھا نہیں جا سکتا۔ آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے۔ انحراف کینسر ہے۔ انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل بھی کر سکتا ہے۔ سیاسی جماعتیں جمہوری نظام کی بنیاد ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کسی رکن کے حقوق سے بالا ہے۔ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کا سوال واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریفرنس میں انحراف پر نااہلی کا سوال بھی پوچھا گیا۔ انحراف پر نااہلی کے لیے قانون سازی کا درست وقت یہی ہے۔ ریفرنس میں پوچھا گیا تھا، چوتھا سوال واپس بھیجا جاتا ہے۔ نااہلی کی مدت پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ قانون سازی کرے۔ جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ اکثریتی فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ آرٹیکل 63A انحراف اور اس کے نتائج پر مکمل ضابطہ ہے۔ کسی رکن کے انحراف پر الیکشن کمیشن پارٹی سربراہ کے ڈکلیریشن کے مطابق ڈی سیٹ کرتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں ڈی سیٹ کے بعد رکن کے پاس سپریم کورٹ سے رجوع کا آپشن موجود ہے۔ آرٹیکل 63A کی اس سے زیادہ تشریح آئین پاکستان دوبارہ لکھنے کے مترادف ہوگی۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ سے دوبارہ آئین لکھنے سے متعلق رائے نہیں مانگی۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ صدر کے ریفرنس میں پوچھے گئے سوالات میں کوئی جان نہیں۔ ان سوالات کا جواب منفی ہے۔ صدر کے ریفرنس میں پوچھے گئے سوالات میں کوئی جان نہیں۔ ان سوالات کا جواب نہ میں دیا جاتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ مناسب سمجھے تو منحرف ارکان پر مزید پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا مختصر تحریری فیصلہ 8 صفحات پر مشتمل ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ آرٹیکل 63A کو آئین میں موجود شقوں سے الگ کر کے بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ آرٹیکل 63A کا اطلاق منحرف رکن کے ووٹ دینے کے وقت سے نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 63A کا اطلاق پارلیمانی پارٹی ہدایات سے انحراف سے ہوتا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A آرٹیکل 17(2) میں دیے گئے سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ آرٹیکل 63A قانون سازی میں سیاسی جماعتوں کو تحفظ دیتا ہے۔ سیاسی جماعتیں ہماری جمہوریت کا بنیادی جز ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں عدم استحکام جمہوریت کی بنیاد ہلاتا ہے۔ انحراف کو کینسر قرار دینا درست ہے۔ موضوع یہی ہے کہ انحراف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی ہم آہنگی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو غیر آئینی غیر قانونی حملوں اور توڑ پھوڑ سے محفوظ رکھا جائے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ سابقہ وفاقی حکومت نے 21 مارچ 2022 کو منحرف اراکین کے معاملے پر آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدر مملکت کا منظور کردہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا۔ ریفرنس میں سپریم کورٹ سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے بارے میں رائے لی گئی تھی۔ صدارتی ریفرنس کی کاپی کے مطابق 8 صفحات پر مشتمل ریفرنس میں 21 پیراگراف تھے۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 63A میں درج نہیں کہ ڈیفیکٹ کرنے والا رکن کتنے عرصے کے لیے نااہل ہوگا۔ وفاداری تبدیل کرنے پر آرٹیکل 62(F) کے تحت نااہلی تاحیات ہونی چاہیے۔ ایسے ارکان پر ہمیشہ کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے بند ہوں گے۔ صدارتی ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ ووٹ خریداری کے کلچر کو روکنے کے لیے 63A اور 62(F) کی تشریح کی جائے اور منحرف ارکان کا ووٹ متنازع سمجھا جائے۔ صدارتی ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ نااہلی کا فیصلہ ہونے تک منحرف ووٹ گنتی میں شمار نہ کیا جائے۔ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں 58 دن زیر سماعت رہا۔ سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید کے دلائل سے ریفرنس کا آغاز ہوا اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کے دلائل پر لارجر بینچ میں سماعت مکمل ہوئی۔ سیاسی جماعتوں کے وکلاء نے بھی صدارتی ریفرنس میں دلائل دیے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر 20 سماعتوں کے بعد رائے محفوظ کی۔